کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر۔ حج عمرہ اپڈیٹ کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حج کی اہمیت کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کروں گی، اور اپنی اس معلومات کا آغاز میں سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارک سے کروں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوبارہ پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ جب تیسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج مقبول۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ہمیں حج کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ بنیادی طور پہ حج اسلام کا 5واں رکن ہے، جو ہر صاحب استعداد مسلمان پر زندگی بھر میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ اس عبادت کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب 9 ہجری میں حج کی فرضیت کا اعلان ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو حج کے لیے روانہ فرمایا، اور 10 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا خود ارادہ فرمایا اور اعلان فرمایا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شریک ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ 1,24,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حج کی سعادت حاصل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مرحلے میں ایک ایک رکن کو تعلیم کے انداز میں سکھایا، ایک ایک فرد کے سوالات کے جوابات فراہم کیے، اور بار بار اس کی تاکید کرتے رہے کہ مجھ سے حج کے انداز سیکھ لو، پتہ نہیں کہ اگلے سال میں تم میں موجود ہوں کہ نہ ہوں۔ اس حج کے موقع پہ تکمیل دین کی آیات کا نزول فرما کے اللہ تعالیٰ نے عقیدہ ختم نبوت کی توثیق فرما دی۔ اس عبادت کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی مختلف آیات میں اس کی اہمیت کو اجاگر کیا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینکڑوں احادیث میں اس کی فضیلت اور حج کے انعامات کا تذکرہ کیا۔ عبادت حج کی اہمیت کے پیش نظر جب تک اس کی فضیلت دلوں میں راسخ نہیں ہوگی، اس وقت تک اس کی ادائیگی کے اہتمام کی فکر نہیں ہوگی۔ اس لیے عام طور پر سب سے پہلے اس کی فضیلت اور اہمیت واضح کی جاتی ہے۔ بیت اللہ شریف ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا اور اس کی دیواریں قائم فرما دی، تو اللہ تعالیٰ نے بیت العمور کو آسمانوں سے اتار کر اس پر رکھ دیا۔ ایک روایت کے مطابق اس کی تعمیر فرشتوں نے کی، ایک روایت کے مطابق زمین کا آغاز بیت اللہ سے کیا گیا۔ اس کی جگہ ایک بلبلا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین کی شکل میں پھیلا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان نوح کی بنا پر بیت اللہ شریف کو اٹھا لیا گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے بیابان میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہنچا کر واپس تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجر کی بے تابی کے بدلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک کی رگڑ سے آب زمزم کا چشمہ فرما دیا، اور اس چشمے کی وجہ سے کچھ جگہ آباد ہو گئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اپنے بال بچوں کی خبر لو۔ اپنے رب کے حکم سے جب آپ علیہ السلام مکے کی بیابان وادی میں پہنچے تو وہاں پر دنیا ہی بدلی ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور بیت اللہ شریف کی 30 گز لمبی اور 23 گز چوڑی جگہ کی نشاندہی کر کے اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچایا کہ اس جگہ 9 گز اونچی 4 دیواری بنا دی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق تعمیر شروع کی۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی عمر کے 100ویں سال میں تھے، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 30 سال تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام
گارا بناتے اور پتھر اٹھاتے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ممار کی طرح تعمیر فرماتے۔ آپ علیہ السلام جس پتھر پہ کھڑے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پتھر اوپر نیچے ہو جاتا اور اس پتھر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات نقش ہوئے، جس کو آج بھی مقام ابراہیم پہ نصب کیا ہوا ہے۔ تعمیر کی تکمیل پر حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے لاتا ہوا پتھر حجر اسود دیا، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طواف کے آغاز کی نشاندہی کے طور پہ نصب فرما دیا۔ بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر